والد صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی ان آیتوں میں خاص آیتوں کی تشریح کر رہے وہ میدان جنگ کی نماز کے بارے میں جو ہدایت دی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس پر عمل فرمایا، اس میں آپ کی امت کے لیے چند بڑے سبق ہیں۔ یہ تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جنگ کے دوران اگر نماز کا وقت آ جاتا تو حضور کے زمانے میں ایک حکم دیا گیا کہ آدھے سپاہی حضور کے پیچھے نماز پڑھیں اور پورے ہتھیار لے کر، ڈیفنس والے ہتھیار بھی اور اٹیک والے ہتھیار بھی لے کر نماز پڑھیں، اور باقی لوگ مورچے پر رہیں اور یہ لوگ ایک رکعت پڑھیں۔ سوچیے، ایک رکعت حضور کے پیچھے پڑھیں، ایک رکعت پڑھنے کے بعد یہ لوگ پیچھے چلے جائیں اور یہ محاذ سنبھال لیں نماز کے درمیان۔ سوچیے ذرا، نماز کے درمیان مورچہ سنبھالیں، اور جن لوگوں نے اب تک مورچہ سنبھالا تھا وہ آئے اور دوسری رکعت میں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ نہ نماز کو چھوڑنے کی اجازت دی گئی، نہ مورچے کو چھوڑنے کی اجازت دی گئی۔ یہ ہے اسلام کی بیلنس اپروچ۔ اس پر والد صاحب نے ہائی لائٹ کیا اس کو کہ میرے نزدیک پہلا اہم سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو عالم اسباب بنایا ہے، اور ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم توکل کا نام لے کر اسباب و تدابیر کی طرف سے غفلت برتیں۔ آپ بتاؤ what more anybody can say؟ اس سے زیادہ صاف لفظوں میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اگر اس کی ذرا بھی گنجائش ہوتی تو یہ حکم ہوتا کہ میدان جنگ میں بالکل اسی طرح نماز ادا کی جائے جس طرح مسجد نبوی میں ادا کی جاتی تھی، اور سارا لشکر حضور کی اقتداء میں نماز ادا کرے، اور یہ کہا جاتا کہ ہمیں کسی حفاظتی فکر اور تدبیر کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نماز پڑھیں گے تو آسمان کے فرشتے ہماری حفاظت کریں گے۔ لیکن یہ حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اسباب کی رعایت کرتے ہوئے جنگ کی ضرورت اور دفاع کی مصلحت سے نماز کا قانون بدل دیا گیا۔ نماز کے درمیان طویل نقل و حرکت کی اجازت دے دی گئی اور صراحت کے ساتھ حکم دیا گیا کہ مجاہدین اپنے پورے اسلحے سے مسلح ہو کر نماز میں شریک ہوں، وہ ہتھیار بھی لگے ہوئے ہوں جن سے دشمن پر حملہ کیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو دشمن کے حملے سے بچاؤ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ جس امت کو یہ ہدایت دی گئی ہو، آگے وہ لکھتے ہیں، جس امت کو یہ ہدایت دی گئی ہو، جس کے پیغمبر نے اسی کے مطابق عمل کیا ہو اور یہی امت کو سکھایا ہو، اس کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ اسباب و تدابیر سے غفلت برتے اور اس کا نام توکل رکھے؟ بہرحال یہ عنایتوں کا بڑا اہم سبق ہے۔ دوسرا اصولی سبق صلاۃ خوف کی اسی ہدایت سے یہ ملا کہ دنیا کے مادہ پرستوں کی طرح اسباب و تدابیر ہی کو سب کچھ نہ سمجھا جائے، بلکہ مناسب حد تک اسباب و تدابیر کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت ہی کو فیصلہ کن سمجھا جائے، اور اس کی نصرت اور رحمت کا استحقاق حاصل کرنے کی فکر و کوشش کو ہر چیز پر مقدم رکھا جائے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو فوج کے کسی بھی حصے کو دشمن کے سامنے سے ہٹا کر نماز میں مشغول ہونے کی اجازت نہ دی جاتی۔ اس معاملے میں مسلمانوں کے بعض طبقے سخت افراط و تفریط میں مبتلا ہیں۔ اسلام کی روح اور اس کی تعلیمات سے مطابقت رکھنے والی بات وہی ہے جو صلاۃ خوف کے بارے میں قرآن مجید کی ہدایت اور رسول اللہ کے عمل سے معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ اپروچ ہے جس اپروچ کے مطابق ہم کو کام کرنا ہے۔